آج کے خطبے کا عنوان ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھ کر دل میں تکلیف ہوتی ہے، بعض مسلمانوں کی نادانی پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش اگر وہ پڑھتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو سمجھتے اور اس طرح محبت کرنے کا حق ادا کرتے جس طرح صحابہ نے کیا، صحابہ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کے طرز پر محبت کرنے کی کوشش کرتے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرے میں بہت ساری بگاڑ اور فسادات کی اصلاح ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، نہ تو لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اور نہ لوگ دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی علماء سے سوال کرنے کی اجازت ملتی ہے اور نہ ہی علماء سے دین کے مسائل پوچھنے کی فرصت ہوتی ہے۔ علماء بھی منع کرتے ہیں، عوام بھی منع کرتی ہے۔ اگر آپ کسی عالم سے سوال کر لو تو بسا اوقات یہ جواب ملتا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو گئے ہو، تم امام صاحب سے سوال کرو گے، تم عالم صاحب سے سوال کرو گے، تم حافظ صاحب سے سوال کرو گے، تم فلاں مولوی سے سوال کرو گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قول پر عمل کرتے۔ اللہ فرماتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ لیکن ایک معیار یاد رکھنا، جاننے والوں سے پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے؟ ان سے کہنا ہے کہ بالبینات والزبر، آپ ہمیں جواب دو تو بینات اور دلائل کی روشنی میں جواب دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں جواب دو، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر جواب دو۔ احادیث بسا اوقات کبھی ضعیف اور موضوع بھی ہوا کرتی ہیں، لہذا جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں اس کا ریفرنس پیش کریں، اس کا حوالہ پیش کریں، آیا وہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے یا وہ قابل قبول مقبول حدیث ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد معاشرے پر پھر اس کے بعد نظر ڈالیں تو معاشرے کی جہالت پر پھر ایک مرتبہ آپ افسوس کریں گے، کیونکہ اسلام جو پھیلا، اسلام کی بنیاد جہاں سے شروع ہوئی، میں شروع سے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ آپ اس خطبے کو موعظت و نصیحت مکمل طور سے سمجھیں اور آپ یہ سوچیں کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے کچھ سمجھ کر جانا ہے۔ اسلام جو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے، کیسے بنائے گئے؟ ایک سوال ہے، کیسے بنائے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کے سب سے پہلی 5 آیت کریمہ اتاری۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد 4 آیتیں اور، یعنی مکمل 5 آیت کریمہ۔ اور اس کے بعد جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام نازل کرتا، شریعت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا۔ معلوم یہ ہوا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں اور بھی نازل کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اپنے مفہوم میں بیان کرتے ہیں، اسے احادیث کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جب بھی دین نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر اس دین کو دھیرے دھیرے اس طرح کامل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا یہ دین وحی کی بنیاد پر ہے۔ وحی سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، جو پیغام لے کر آتے تھے، جو میسج لے کر آتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیام لے کر آتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھیجتا تھا اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر ہے۔ اب اس کے بعد وحی 2 قسم کی ہے، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مقدس، غور کیجیے گا، بہت ہی اہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا خطبہ ہونے والا ہے۔ ایک وحی ہے وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ ایک وحی ہے غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے احادیث مطہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے وہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو اللہ نے اسی بیس پر، اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ کس بیس پر؟ وحی کے بیس پر، پیغام کے بیس پر، اللہ کے احکام کے بیس پر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، یا ایھا الرسول بلغ، آپ تبلیغ کر دیجئے، آپ فارورڈ کر دیجئے، آپ تک جو پیغام پہنچایا گیا مسلمانوں تک فارورڈ کر دیجئے، لوگوں تک فارورڈ کر دیجئے، انسانیت تک اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا تھا؟ بیس یاد رکھیے گا، کیا نازل کیا گیا تھا؟ وحی نازل کی گئی تھی، اور وہ ایک تو قرآن کی شکل میں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تھی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اب جب یہ حکم ہو گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دے دی میرا یہ رسول
میرے یہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں پھر؟ ان هو الا وحی یوحا، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتا ہے، پیغام نازل کرتا ہے، اسی کے تعلق سے ہی بات کرتے ہیں. دو چیز ہو گئی. تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ وحی کی ہی اتباع کرو گے. جتنے عمل کرو گے دین کے اندر، وحی سے باہر نہیں جانا. بیس یاد رکھیے گا، بیس اور بنیاد یاد رکھیں. اگر یہ بیس اور بنیاد آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بھی بیٹھ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا خطبہ کامیاب ہو گیا. وحی نازل ہوتی ہے، اسی کے بیس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو حکم دے رہا. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 3 میں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے دنیا کے تمام لوگوں تم اتباع کرو، پیروی کرو. کس چیز کی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارا رب بھیجتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، اس کی اتباع کرو. سمجھ بات آ گئی؟ وحی بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تبلیغ کی، اور وحی کو اپنانے میں، وحی پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ آپ جو عمل کرو گے دین کے اعتبار سے، آپ جو کہو گے دین کے اعتبار سے، آپ کی جو تقریر ہوگی دین کے اعتبار سے، آپ جو سنو گے دین کے اعتبار سے، آپ کے اقوال جو ہوں گے دین کے اعتبار سے، آپ کے افعال جو ہوں گے دین کے اعتبار سے، آپ کے اعمال جو ہوں گے دین کے اعتبار سے، وہ وحی پر مبنی ہونا چاہیے، وحی ہونا چاہیے. اور جب وحی پر آپ کا عمل وحی پر مبنی ہوگا، گویا کہ آپ کے پاس یا تو قرآن ہوگا یا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا. دو چیزیں ہوں گی آپ کے پاس لازمی طور پر. اس کے بعد کیا کہا؟ جب وحی نازل کرتے کرتے 23 سال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے اندر ایک فرمان نازل کیا، جو قرآن کی آیت کریمہ پارہ نمبر 6 کے اندر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ایک، واتممت علیکم نعمتی، دو، ورضیت لکم الاسلام دینا. تین اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نازل ہوتا ہے. پہلا کیا؟ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے تمام مسلمان یہ سن لو، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل سل پیک ہو گیا، ختم معاملہ، مہر لگ گئی اس پر. اب اس دین کے اندر نہ کوئی چیز کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے. مجھے لگ رہا کہ میں انشاءاللہ سمجھا پا رہا ہوں آپ کو. آج کا خطبہ سمجھنے کے واسطے سل پیک جس کو بولتے ہیں، مہر لگ گئی. آپ دیکھتے ہیں ووٹنگ جب ہوتی ہے، پچھلے زمانے میں جب پیپر کے ذریعے سے ووٹنگ ہوتا تھا تو ایک باکس کے اندر رکھتے تھے اس کو رکھنے کے بعد ایک تھیلے میں رکھتے تھے بعد میں، اور تھیلے کے اوپر ایک مہر لگاتے تھے کہ نہ اب اس کو کوئی کھول سکتا ہے سرکار کی اجازت کے بغیر یا الیکشن کمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر، اور نہ اس کو کوئی چھیڑ سکتا. اگر کوئی چھیڑا تو اس میں جو ہے سل پیک اس کا ٹوٹ جائے گا، سل اور مہر ٹوٹ جائے گی، اس سے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر چھیڑخانی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کیا کر دیا؟ الیوم اکملت لکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اس میں کچھ چیز ایڈ نہیں کر سکتے اور نہ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں. دوسرا کیا؟ واتممت علیکم نعمتی، جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں وہ قیامت تک رہیں گے. جو عمل صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ قیامت تک رہے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، وہ قیامت تک وہ چیز نہیں ہوگی، ایڈ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد عید میلاد النبی کے تعلق سے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سب سے پہلے 362 ہجری کے اندر اس کو اسٹارٹ کیا گیا. غور کیجیے گا، 362 ہجری میں میں کچھ سمجھا کر انشاءاللہ آپ کو جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کون سی ہجری میں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کون سی ہجری میں ہوتا ہے؟ 11 ہجری کے شروعات میں، 11 ہجری کے شروعات میں. یعنی اور یہ عید میلاد النبی کا جو طریقہ ایجاد ہوتا ہے 362 ہجری میں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 351 سال کے بعد ایک چیز اس کے اندر ایڈ کی گئی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 350 مالیے، 51 کو چھوڑ کے 350 مالیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 350 سال کے بعد، دین مکمل ہونے کے 350 سال کے بعد ایک عمل ایجاد کر کے اسلام کے اندر داخل کر دیا گیا. آپ خود بتا سکتے ہیں کیا اسلام مکمل ہونے کے 350 سال کے بعد ایک عمل جو اسلام سمجھا گیا، کیا وہ اسلام بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے بن سکتا ہے، اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. اور 362 سال کے بعد، 350 سال کے بعد کون سی دلیل لاؤ گے؟ کیا جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لے کر نازل ہوئے تھے؟ یا قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، دین مکمل نہیں ہوا تھا، اس کے اندر دوسری چیز ایڈ کرو گے؟ یہ بات یاد رکھیے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں میں بھرتے ہیں لوگ. کر لے تو کیا حرج ہے، کر لیا تو محبت کی علامت ہے، جو نہیں کرتا اس کے پاس محبت نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں.
ہم کہتے ہیں محبت کا معیار کیا ہے آپ کا؟ آپ جواب دو۔ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار تھے، آپ بتاؤ یا دنیا کو کوئی مسلمان بتائے یہ بات، کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یا صحابہ جیسی محبت دنیا کو کوئی انسان کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ نہیں کیا کرے گا وہ؟ 5 وقتہ نمازی نہیں ہو پاتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرے گا صحابہ کی طرح؟ صحابہ معیار ہے محبت میں، صحابہ کی طرح محبت کرو۔ ایک اشارے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے وہ صحابی جو اشارے پر جان قربان کرنے کے تیار تھے۔ اتنی بڑی عید جو محبت کی نشانی تھی صحابہ نے چھوڑ دیا؟ محبت کی نشانی تھی تو صحابہ نے کیوں چھوڑا؟ گویا کہ چھوڑ کر صحابہ نے جرم کیا، اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کریں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈالی جاتی ہے، کیسے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بھری جاتی ہیں، غور کیجئے۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم ہے، وہ بیان کرتے ہیں، بیان آدمی نے کر دیا، دوسرے نے کان سے سن لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر، کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں۔ تحقیق کے جملے سے لوگوں کو الرجی ہے۔ تحقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق تک حق کو تحقیق ثابت کرنا، حق جاننا، حق تک پہنچنا، سچائی کو جاننا، سچائی تک پہنچنا، یہ ہے تحقیق۔ جو بات بتائی جا رہی ہے حق ہے یا نہیں، وہ کیا بتا رہے، غور کیجیے گا۔ کہتے ہیں اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کیسے لوگوں کے ذہن میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، غور کیجیے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہنے کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا تو انشاءاللہ مکمل طریقے سے آپ کو انشاءاللہ ازبر ہو جائے گا، ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ پہلی چیز کیا؟ حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے جس سے منع کیا وہ بھی اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ ایک عام انسان تو مان لے گا نا۔ اب میں اس کی کلیئر کرتا ہوں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور وصف کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قول ہے، حدیث کے اندر ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ عمل ہے، وہ حدیث کے اندر ہے، حدیث سے باہر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ قول ہے، وہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا، منع جو نہیں فرمایا، وہ بھی اسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ چوتھی چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ اب میں کہتا ہوں 6 وقت کی نماز فرض قرار دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا۔ مغرب کی 3 رکعت 4 رکعت پڑھ لو، منع کیا؟ نہیں کیا۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کے اندر اذان و اقامت بھی رکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ نہیں۔ جنازے سے پہلے اذان رکھ لو، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں کیا۔ سو کر اذان دو، لوگ کھڑے ہو کر دیتے ہیں، سو کر اذان دو، منع کیا سو کر اذان دینا؟ نہیں منع کیا۔ کیا کیا کرو گے بتاؤ؟ کیا کیا کرو گے؟ کتنی چیزیں کرتے جاؤ گے؟ دنیا کے ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی اس کو جو اسلام قرار دے دیا۔ میں کہتا ہوں، غور کیجئے، میں کہتا ہوں، میں اگر موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، ریل دیکھتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، اور اگر ہمارے والد صاحب ہمیں منع کرتے ہیں موبائل مت دیکھو، تو میں کہہ دوں گا کہ بھئی میرے پردادا نے تو منع ہی نہیں کیا اور آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو ہمارے والد صاحب کہیں گے تمہارے پردادا اور میرے دادا کے زمانے میں موبائل تھی ہی نہیں، تو منع کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی 362 ہجری میں شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منع کر دیں گے؟ شروع ہی نہیں ہوئی، اتنا کیسے منع کریں گے؟ صحابہ کیسے منع کریں گے؟ زمانے میں تھی تو منع کریں گے نا، زمانے میں تھی نہیں۔ برتھ ڈے منانا کس کا سیوا ہے؟ یہ عیسائیوں کا سیوا۔ 25 دسمبر کو اس کو کہتے ہیں عید میلاد یسوع المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی عید 25 دسمبر کو کہا جاتا ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح سے جینتیاں منانا، کرسمس ڈے، اور اسی طرح سے گاندھی جینتی 2 اکتوبر، چیت اور ماس کے مہینے میں رام نومی، جنم اشٹمی، کیا کیا مناؤ گے؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا اور جشن منانا صحیح ہوتا تو بھئی کبھی آپ اپنے والد صاحب کا بھی جشن منائے ہو، آپ کے دادا کا بھی تو منانا جائز ہو گیا، جب وہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہو گیا۔ اور چلو ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا صحیح تھا، گویا کہ سارے انبیاء کا صحیح ہوا، گویا کہ سارے صحابہ کا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے نا، تو سارے انبیاء کا صحیح کیوں نہیں ہوا؟ سارے صحابہ کا صحیح کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کے تعلق سے تھوڑے سے غور کیجئے۔ کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث غالباً ضعیف ہے، وہ کہا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء آئے، اور 3 قول میں سے بیچ کا قول یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,14,000 تھی۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ صرف نبی اور صحابہ لیں گے بس، انبیاء اور رسول اور صحابہ لیں گے 2,38,000، اور 2,38,000 کو 365 دنوں کے اندر، سال میں 365 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے
روزانہ آپ کو صرف انبیاء اور رسول اور صحابہ کا روزانہ آپ کو 652 مرتبہ میلاد منانا پڑے گا. مناؤ چلو. کیا کرو گے؟ اب یہ تو صرف صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں اور دیگر اولیاء و صالحین ہیں. ان سب کو چھوڑ دیجئے. روزانہ آپ کو 652 مرتبہ آپ کو صرف انبیاء اور صحابہ کو ملا کر آپ کو یہ میلاد منانا پڑے گا. کیا کیا مناؤ گے بتاؤ؟ میں کہتا ہوں کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن نے منع کیا. لوگ کہتے ہیں منع کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم کہتے ہیں کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دیں اس کو لے لو. رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، منع کرتے تو آپ رک جاتے. لیکن میں کہتا ہوں آپ کر رہے ہو کیا رسول نے دیا ہے؟ طریقہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیسے منایا، کب منایا، کہاں منایا، کس طرح منایا، جھنڈے کتنے بڑے تھے، جو ہے ڈی جے کتنے لمبے چوڑے لگے ہوئے تھے، کتنی گاڑیاں جا رہی تھی، کتنے لوگ جا رہے تھے، کہاں سے کہاں تک گئے تھے اور کیا ٹائمنگ تھی اس کی، نعت کیسے پڑھتے تھے، حمد کیسے پڑھتے تھے اور نمازیں اور دیگر جو عبادات اس دن کیے جاتے ہیں وہ کیسے کرتے تھے. کبھی ایک وقت تو بتاؤ. آپ کے لیے بہت ٹائم ہے، آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. کیوں؟ 23 سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ایک مرتبہ تو بتا دو. 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں 110 ہجری کے اندر 100 سال کے اندر 150 سال کے اندر تو بتا دو. کبھی ایک وقت تو بتا دو. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی کریں گے. اور یہی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو گستاخ رسول ہے، رسول کے سے محبت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رسول سے محبت ویسے کرو جیسے صحابہ نے کیا تھا. رسول سے محبت کرو. اور ہم محبت کی وجہ سے روکتے ہیں. محبت ہے ہمیں اس لیے ہم روکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول نے نہیں کیا تو تم بھی نہ کرو. ہمارے رسول کرتے تو ہم بھی کرتے، تم بھی کرتے. رمضان کے روزے تم بھی رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں. رمضان کے روزے ہر مسلمان رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے. یہ چیز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی کیا منع کیا ہے؟ قرآن نے منع کیا. ہم کہتے ہیں ہاں قرآن نے منع کیا ہے. قرآن نے منع کیا ایسی تمام چیزیں کرنے سے. اگر کوئی کہے دلیل لاؤ، ہم دلیل دیں گے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، دلیل پر قائم ہو کر. انا ومن اتبعنی، میرے متبعین بھی دلیل پر قائم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہو تو ایک دلیل لا کر پیش کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قول پیش کر دو، صحابہ کا قول اور فعل پیش کر دو. کچھ تو لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں دلیل پر قائم ہوں اور میرے متبعین بھی دلیل پر قائم ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو اور کرو، اگر نہیں ہے تو مت کرو. آسان چیز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کی تمہیں تحقیق نہ ہو اس پر عمل نہ کرو. تمہارے پاس دلیل ہی نہیں، عمل کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ قرآن نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے. اس کے بعد اور آگے جا کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا کے اندر خزائن العرفان کے اندر جو انہوں نے تفسیر میں جو ذکر کیا ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے، وہ تفسیر میں جو ذکر کیا وہ بہت اہم ہے. اگر وہی چیز لوگ پڑھ لیں تو سمجھ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے. یہی مان لو کم سے کم، ہر امر میں واجب ہے. اور میں کہتا ہوں اگر تم دلیل لاؤ تو یہ پیش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے. اور اگر یہ مان لو کہ 362 ہجری کے بعد شروع ہوا ہے تو گویا کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. گویا کہ تمہارے پاس دلیل دونوں طرف سے جا رہے ہیں. یا تو یہ مانو یا تو وہ مانو، کوئی چیز مانو. اچھا ایک بات اور ہے، اگر دین کا مسئلہ ہے تو کبھی تبلیغ بھی کرو نا اس کی. کبھی تبلیغ کرو، لوگوں سے کہو، ہمیں بھی بتاؤ کہ اگر وہ دین کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو بتاؤ. لیکن کبھی بھی آپ سنتے ہوئے نہیں پاؤ گے. کبھی بھی دوسروں کو سمجھاتے ہوئے ایسا کرو ایسا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایسا کرو صحابہ نے کیا ہے، ایسا کرو یہ محبت کا معیار ہے، ایسا کرو صحابہ ایسے ہی محبت کرتے تھے. لیکن کبھی کوئی حدیث ہی نہیں، کبھی دلیل ہی نہیں. بات یہ. اور دوسری بات، دو محبتیں یہاں پر ہیں. ایک تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ایک تو یہ ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، یہ ہمارے بھائی ہیں. بھائیوں کا درد رکھ کر اپنے دل میں سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ جس ہلاکت کے اندر، جس گمراہی کے اندر آپ پڑے ہو، واقعی اللہ کی قسم یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے. صحابہ کے تعلق سے بھی اگر دیکھیں تو صحابہ دلیل مانگا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب ان کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور 3 مرتبہ دروازے پر سلام کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، جواب نہیں ملتا ہے. حضرت عمر بن خطاب ان کو معلوم پڑا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے ہمارے دروازے پر، واپس چلے گئے بغیر ملے ہوئے. بلایا ان کو اور کہا تم آئے تھے، ملاقات کیوں نہیں کی؟ مفہوم بتا رہا ہوں میں. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہیں ملے تو واپس جاؤ. کہا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
انہوں نے کہا کیا کہا؟ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَعَلْتُ، اس بات پر دلیل پیش کرو، میرے پاس دلیل لاؤ، وَإِلَّا فَعَلْتُ، ورنہ میں ایسا ویسا تمہارے ساتھ کروں گا۔ ان کا کوڑا تیار رہتا تھا، دلیل لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ۔ آخرکار بھاگے گئے، حضرت عمر بن خطاب کا حکم تھا، بھاگے گئے، ایک محفل لگی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اس میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو حدیث بیان کرنے کے بعد ایک صحابی حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث ہے، میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ جب وہ آ کر گواہی دیے اور کہا واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ غور کیجیے کیا کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں انما سمعت شیئا فاحببت ان اتثبت، میں نے کوئی چیز سنی تو میں پسند کرتا ہوں اس کو ثابت کروں، اس کا ثبوت مانگنا چاہتا ہوں، اس کا ثبوت میں پسند کرتا ہوں مانگنا۔ یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ آج اگر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو سب سے پہلے ثبوت تلاش کریں، بینہ اور دلیل تلاش کریں، ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ اپنی نسبت، بہت سارے لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی سے دکھا دو عید میلاد النبی، عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکے، صحابہ سے ثابت نہیں کر سکے، تابعین سے ثابت نہیں کر سکے، چلو ٹھیک ہے تبع تابعین سے ثابت کر دو، ائمہ سے ثابت کر دو، اپنے امام سے ثابت کر دو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کبھی کیا ہے؟ نہیں ثابت کر سکتے، نہیں ثابت کر سکتے قیامت کے دن تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ 362 ہجری میں یہ شروع ہوا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوتی ہے، کیسے ہو جائے گا بتاؤ، کیسے ثابت کر سکو گے؟ تو آؤ ٹھیک ہے، میں اپنی بات ثابت کرتا ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، میں اپنی بات ثابت کرتا ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں موسوعہ کشاف کے اندر صفحہ نمبر 146 پر ایک قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، کہتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے، اے لوگو اپنے رائے سے، اپنے خیال سے، اپنے قیاس سے دین کے اندر بات کرنے سے بچو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دین میں اپنے رائے قیاس سے بات کرنے سے بچو، اور کیا کرو؟ وعلیکم باتباع السنہ، تم پر لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا، تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لازم پکڑنا ضروری ہے، تم پر لازم ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہر قول جو آپ کر رہے ہو، ہر فعل جو آپ کر رہے ہو، ہر فعل اور ہر قول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے، اور آگے بہت سخت فرمایا، کہا فمن خرج منہا واللہ، جو سنت سے نکل گیا، جس نے سنت کو چھوڑ دیا، جو سنت سے نکل گیا، واللہ وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا وہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گمراہی سے اگر بچنا ہے تو اپنے آپ کو سنت سے جوڑ لو اور سنت کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ جب ہم اور آپ سنت کی اتباع کرنے والے بنیں گے، واقعی یہی محبت اصل ہے، واقعی یہی سنت پر کاربن رہنا کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے، واقعی یہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور بدعت چاہے وہ حسنہ کہہ لو، اچھی کہہ لو یا بری کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، بدعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت سے منع کیا اور کہا ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگو نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچو، اور یہ بھی فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے جو ہے دین کے اندر، ہمارے اس امر کے اندر جو نئی بات گڑھتا ہے، نئی بات نکالتا ہے، جو اس دین کے اندر نہیں، اس شریعت کے اندر نہیں، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں دین کے اندر ایڈ کیا گیا 362 ہجری کے بعد، لہذا وہ دین نہیں بن سکتا۔ بنیاد یہ تھی کہ وحی کی اتباع کرو، وحی اللہ نازل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی اتباع کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہیں، وحی کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، صحابہ نے وحی کی اتباع کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قرآن اور حدیث کو مانے گا وہ کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر، ہر فعل کے اندر جو دینی اعتبار سے ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو کریں، نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، یہی محبت ہے، اس کے علاوہ اور کیا محبت ہو سکتی ہے؟ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔